اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. حاضرین و حضرات، یہ ہم سب پر اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہوا ہے کہ ایک ایسی محفل میں اور مجلس میں ہم جمع ہوئے ہیں جہاں پر کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ کسی دینی مشغلے میں قرآن کی عظمت اور اہمیت سمجھنے کے لیے اگر کچھ لوگ وقت دے کر بیٹھ جائیں تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور اس پر انسان جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اس دور میں مادہ پرستانہ دور ہے اور ایسے روحانی حقائق کے لیے انسانوں کے پاس بہت تھوڑا بہت قلیل وقت رہ گیا ہے. ایسے حالات میں جو لوگ اپنا وقت اس کام کے لیے دے وہ سب ہماری شکریہ کے مستحق ہیں. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے یہ سورۃ یونس کی آیت ہے. سورۃ یونس 11ویں پارے کی سورت ہے اور اس میں قرآن مجید کی عظمت کا اس پہلو سے ذکر ہے کہ یہ کتاب انسان کی شخصیت میں کیسے ایک انقلاب برپا کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک انسان اگر اس انقلاب کے لیے قرآن مجید کی طرف رجوع کرتا ہے تو چاہیے کہ اس شخص کے سامنے قرآن مجید ایک عظیم اور ایک اہم کتاب کی حیثیت سے سامنے ہو. دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں. سونے کی ایک ڈلی ہے جو ہزاروں روپے کی ہے. وہ اگر ایک بچے کو مل جائے 2-3-4 سال کا بچہ ہے 10-15 منٹ وہ اس ڈلی کے ساتھ کھیلے گا اور پھر اسے ایک طرف پھینک دے گا. یہ ایک بچے کا معاملہ ہے سونے کی ڈلی کے ساتھ. اب یہ سونے کی ڈلی اس بچے نے پھینک دی کسی نالی میں اور وہاں سے ایک جولر ایک زرگر جو زر کا کاروبار کرتا ہے اس کا ادھر سے گزر ہوا. اس کی نظر اس ڈلی پر پڑی جو کہ نیچے نالی میں کیچڑ کے اندر پڑی ہوئی ہے. یہ جو زرگر ہے یہ کپڑوں جوتوں سمیت اس نالی میں اتر گیا اور وہ ڈلی انہوں نے وہاں سے حاصل کر لی. بچے نے یہ ڈلی پھینکی کیوں اور زرگر نے اس کو اس قدر اہم سمجھ کر اس کو اٹھایا کیوں؟ بچے کے ذہن میں اس ڈلی کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اس ڈلی کی قیمت سے اور اس کی عظمت سے وہ واقف نہیں تھا، لہذا اس نے پھینک دیا. مگر زرگر کو پتا تھا کہ یہ جو ڈلی ہے جو کیچڑ کے اندر پڑی ہوئی ہے یہ تو بہت بڑی قیمت رکھنے والی شے ہے، لہذا انہوں نے وہ اگر کہیں
کسی ضروری کام کے لیے جا رہا تھا، اس کو بھی چھوڑ دیا اور اپنے کپڑے بھی گندے کر دیے، جوتے بھی، مگر نیچے اتر کر نالی سے اس نے ڈلی کو اٹھا لیا۔ لہذا ایک مسلمان کے سامنے جب تک قرآن مجید کی عظمت اور اس کی اہمیت اگر وہ سامنے نہ ہو، اس کے دماغ میں بات صاف نہ ہو، تو قرآن مجید کو وہ نہ وقت دے سکتا ہے نہ اس کو اہمیت دے سکتا ہے۔ وہ جو کسی نے کہا، بہت خوب کہا کہ قدر زر زرگر شناست، قدر جوہر جوہری، قدر گل 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 شناست، قدر دلدل شالی، کہ یہ جو زر کا اور سونے کی جو قدر ہے وہ تو ایک زرگر ہی جانتا ہے، قدر جوہر جوہری اور ہیرے جواہرات کی قدر اور اس کی قیمت اور اہمیت کو تو وہ شخص جانتا ہے جو ہیرے اور جواہرات کا کام کرتا ہے۔ قدر گل 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 شناست، قدر دلدل شالی، گل اور پھول کی جو قدر ہے اس کو تو بس وہ تو بلبل کو پتہ ہے کہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے پھول۔ اور قدر دلدل شالی، دلدل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھوڑا تھا اس کو دلدل کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ جو دلدل گھوڑا ہے ہمارے سامنے اگر وہ گھوڑا لایا جائے تو ہم اس کو تو بس ایک عام گھوڑا سمجھیں گے کہ بس گھوڑوں کے اندر بس ایک گھوڑا ہے، لیکن اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے کہ یہ دلدل یہ کس قسم کا گھوڑا ہے تو بے شمار اس کی جو کوالٹیز ہے تو وہ بیان فرمائے گا۔ تو مطلب ہے کہ دلدل کی قدر کو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتا ہے اور اس کو جو ہے بہت ہی اہتمام کے ساتھ رکھتا ہے۔ تو جب تک قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت یہ ہمارے ذہنوں میں جب تک وہ نہ ہو، جب تک یہ چیز واضح نہ ہو، اس وقت تک ہم قرآن مجید کے لیے کوئی وقت جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ دوسری بات، چونکہ اس میں قرآن مجید کی جس عظمت کا اس آیت میں ذکر ہوا ہے اس کا تعلق انسان کے اندرون سے ہے۔ دیکھیں یہ جو ہمارا عام مشاہدہ ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالکل سامنے کی ہوتی ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو کہ عام آنکھوں سے نگاہوں سے نظر نہیں آتی، مگر ان کی اہمیت ان چیزوں سے جو سامنے نظر آتی ہے ان سے بہت بڑھ کر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہے اللہ اور دوسری چیز ہے کائنات۔ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا اور کائنات یہ اپنی جو تمام تر وسعت کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب اس میں سے اہم کیا ہے؟ اللہ، اور کائنات کو اللہ کے مقابلے میں رکھا جائے تو زیرو سے بھی کوئی نیچے کوئی اگر ویلیو ہو تو ہم اس کو وہ دیں گے، مگر چونکہ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا لہذا عام طور پر وہ نگاہوں سے وہ حقیقت اوجھل ہو جاتی ہے، اور یہ جو ظاہری کائنات ہے اس کی جو چکا چون ہے، اس کی جو کشش ہے، اٹریکشن ہے، یہ چیز جو ہے نا بالکل سامنے آ جاتی ہے۔ یہی معاملہ خود انسان کا ہے۔ انسان کا ایک یہ ظاہری یہ فزیکل باڈی ہے، جسمانی وجود ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، مگر اس وجود سے بڑھ کر جو اہمیت ہے وہ تو جان کی وجہ سے ہے کہ اگر جان ہے تو یہ وجود اہم ہے، اور جان اگر اس سے نکل جائے تو پھر اس وجود کو ہم جو ہے 2 دن بھی اپنے پاس نہیں رکھتے، فوراً اس کو ہم قبرستان لے جاتے ہیں، وہاں پر دفناتے ہیں۔ اور پھر اس جان سے بھی اہم، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر، یعنی جسم کے مقابلے میں جان اہم ہے، اب جان سے بھی بڑھ کر اہم جو ہے اس کو کہتے ہیں روح، وہ روحانی حقیقت۔ تو وہ عارف رونی نے کہا ہے کہ خود بدانی قدر تن از جانور، قدر جان از برتر جانور، اس حقیقت کو سمجھو، اس کو سیکھو، قدر تن از جانور، کہ یہ جو ہمارا جسم ہے اس کی اصل قدر و قیمت از جانور، وہ تو جان سے ہے، مگر قدر جان از برتر جانور، مگر یہ جو جان ہے یہ بھی مجھے خود امپورٹنٹ نہیں ہے، اس کی اہمیت وہ اس بات پر ہے کہ اس جان کا جانان کیا ہے۔ کیا مطلب جانان کا؟ اس کا آئیڈیل کیا ہے، مشن کیا ہے، نصب العین کیا ہے۔ ایک انسان اگر اس کا مشن اور نصب العین یہ ہے کہ مجھے تو بس پوری زندگی دنیا ہی کو کمانا ہے، پیسہ اور ٹکا اور بس اپنا بینک بیلنس ہی بڑھانا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی مقصد نہیں،
تو یہ جو پس مقصد ہے اور حقیر مقصد ہے، اس نے آ کر اس انسانی جان کو بے قیمت بنا دیا۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، عام طور پر میں دیتا ہوں یہ مثال۔ ایک چور، ایک ڈاکو، وہ آ کر ایک گھر کے اندر دیوار پر چڑھا اور نیچے چھلانگ لگا رہا تھا کہ اس دوران اس پہ فائرنگ ہوئی اور وہ مر گیا۔ معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جانور کی موت مرا ہے۔ ایک دوسرا شخص ایک نہر کے کنارے جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بچہ نہر میں پانی میں وہ گر گیا ہے، وہ بس ڈوبنے لگا ہے۔ یہ شخص، اس کو خود بھی تیرنا نہیں آتا تھا، مگر اس نے دیکھا وہ ہمدردی کے جذبات کو اس قدر ابھر آئے کہ انہوں نے نہر میں چھلانگ لگا دی، بچے کو تو دھکا دے کے ساحل تک پہنچا دیا، مگر خود ڈوب گیا پانی میں، یہ بھی مر گیا۔ لوگ کہتے ہیں شہید کی موت مرا ہے۔ اب ڈاکو کی جان، وہ بھی ایک لاس آف لائف ہے، ایک جان ضائع ہوئی ہے، اور یہاں پر جو نہر میں جو ڈوب گیا ہے یہ بھی جان ضائع ہوئی ہے، دونوں جگہ جان ضائع ہوئی ہے، مگر وہ جو پہلی جو جان ڈاکو کی ضائع ہوئی اس کو لوگ کہتے ہیں کہ جانور کی موت مرا ہے، اور یہاں جو جان ضائع ہوئی لوگ کہتے ہیں شہید کی موت مرا ہے۔ یہ ڈفرینس اور یہ فرق کس چیز نے پیدا کیا ہے؟ نصب العین نے، کہ ڈاکو کا نصب العین کیا تھا؟ دوسرے کا مال چھیننا، پیسہ چھیننا۔ نصب العین پس تھا، ذلیل تھا، حقیر مقصد تھا، لہذا اس مقصد نے ڈاکو کو جانور کی موت مروا دی۔ اور یہ جو دوسرا شخص ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ ایک انسانی جان بچانا، لہذا اس مقصد نے آ کر اس کو شہید کی موت کا مرتبہ دے دی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو انسان ہے، تو انسان کا ایک یہ ظاہری وجود ہے، یہ جسم اور بدن ہے، مگر اس جسم اور بدن سے زیادہ امپورٹنٹ اس کے اندر کا ایک اور وجود ہے، ایک ڈپلیکیٹ ہے جو کہ انسان کے اندر ہے، اس کو کہتے ہیں روحانی وجود یا قلبی وجود۔ روحانی وجود اور قلبی وجود، اور قرآن مجید کا اصل ٹارگٹ جو ہے وہ یہی قلبی اور روحانی وجود ہے۔ اور پھر جس طرح ہمارے جسمانی وجود پر بھی بیماریاں اس کو لاحق ہوتی ہیں، اور جب بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کا علاج کراتے ہیں، اسی طرح یہ جو باطنی اور قلبی اور روحانی وجود ہے اس کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اور پھر اس بیماری کے علاج کے لیے بھی انسان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ یہ جو ظاہری اور جسمانی وجود ہے تو اس کے لیے تو عام جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور روحانی وجود جو ہے اس کی طرف جو سب سے بڑا روحانی ڈاکٹر ہے تو وہ ہے قرآن مجید۔ تو عارف رومی نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ ہمارے یہ جو دو حص ہیں یا یہ دو جسم ہے، ایک یہ ظاہری جس کا تعلق اس دنیا سے ہے، اور ایک وہ باطنی یعنی قلبی روحانی وجود جس کا تعلق ہو اس دنیا سے۔ تو کہتے ہیں کہ حص دنیا نتبانی ای جہاں، اور حص عقبہ نتبانے آ جہاں۔ کہتے ہیں یہ جو ہمارے ظاہری وجود ہے اور اس کے جو سینسز ہیں، جو حواس ہیں، اس کے ذریعے ہم اسی دنیا کا نالج حاصل کرتے ہیں، اور وہ جو روحانی وجود ہے تو اس کے ذریعے سے ہم اس دنیا کے وہ جو عقبہ ہے، وہ جو آسمان ہے، وہ جو روحانی دنیا ہے تو اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحتی حص تخریب بدن، صحت حص تعمیر بدن۔ کہتے ہیں یہ ظاہری حص یہ اگر خراب یہ جو ہے تو اس کو اگر آپ صحیح سالم اور ہٹا کٹا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ظاہری جسم اور وجود کو ہٹا کٹا بناؤ، اس کو مرغ پلاؤ کھلاؤ، اس کو کھانے کھلاؤ، یہ سب کچھ کرو تو اس یہ وجود جو ہے صحت مند رہے گا۔ اور صحت حص تخریبی بدن، لیکن اگر وہ روحانی حص اس کو تم چاہتے ہو کہ وہ اسٹرانگ ہو تو پھر یہ کہ اس بدن کو تمہیں کمزور کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ دونوں بالکل وہ ایک گویا بالکل اپوزٹس ہیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ صحتی حص بجویت از طبیب، اور صحت حص بجویت از حبیب۔ کہتے ہیں یہ جسم اگر بیمار ہو جائے تو تمہیں ایک جسمانی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اور وہ روحانی حص اور روحانی جسم وہ اگر خراب ہو جائے بجویت از حبیب تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ وہ پھر اس کا کیا علاج جو ہے وہ بتاتے۔ ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے جو علاج ہمارے پاس جو چھوڑا ہوا ہے وہ علاج در حقیقت ہے قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، تو اب قرآن مجید کی یہ جو آیت میں نے تلاوت کی سورۃ یونس کی، تو اس آیت میں
قرآن مجید کی عظمت کا جو بیان ہے وہ یہ کہ انسان کا یہ جو قلبی اور روحانی وجود ہے، اس وجود میں قرآن مجید کس طرح وہ سرایت کرتا ہے، کس طرح اس میں انقلاب برپا کرتا ہے، اس حوالے سے قرآن مجید کی عظمت۔ ویسے جب ہم قرآن مجید کی عظمت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کی ایک عظمت تو وہ ہے جو غیر مسلموں کے حوالے سے ہے، یعنی یہ وہ عظمت ہے کہ جب ہم غیر مسلموں کے سامنے جب قرآن مجید کا وہ مقام اور شان آتا ہے تو وہ لوگ اگرچہ اس کتاب کو تو مانتے نہیں، اس پر ایمان نہیں رکھتے، مگر اس عظمت کے جواب میں ان کے پاس کوئی بات بھی نہیں۔ اور قرآن مجید کی عظمت کا دوسرا پہلو وہ ہے جو کہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں۔ اب یہ جو پہلی بات ہے جو غیر مسلموں کے حوالے سے اس کتاب کی عظمت ہے، اس میں سے نمبر 1 ہے محفوظیت۔ اللہ کی طرف سے انسان کے ساتھ جو کنیکشن ہوا ہے ابھی تک، آسمان سے زمین تک جو کنیکشن ہوا ہے اور جتنا بھی مواد بھیجا گیا ہے صحیفوں کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں، جو کچھ بھی بھیجا گیا ہے، اس میں سے سب سے زیادہ محفوظ ترین کتاب وہ ہے قرآن مجید۔ اور جس شکل میں یہ اللہ کی طرف سے آئی تھی یہ کتاب، آج بلا کموکاس بغیر کسی شوشے کے فرق کے یہ کتاب اسی شکل میں موجود ہے۔ باقی کوئی کتاب اس حوالے سے اس کتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حالانکہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ اور کتابوں کے ماننے والے بھی ہیں، مگر وہ اس سوال کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر محمود احمد غازی مرحوم نے جو کتاب محاضرات قرآنی کے حوالے سے ان کی جو کتاب ہے، اس میں انہوں نے ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم کے حوالے سے لکھا ہے کہ جرمنی میں ایک ادارے میں اس پہلو سے کہ قرآن مجید کی یہ جو حقانیت اور محفوظیت ہے اس کو انجر کیا جائے، مجروح کیا جائے، اس کے لیے انہوں نے قرآن مجید کے مختلف صدیوں کے بہت سے نسخے جمع کر دیے، اور ٹوٹل انہوں نے 42,000 نسخے جمع کیے اور ان پر تحقیقی کام کیا، سالوں تک یہ کام جاری رہا، اور بائبل کے نسخے بھی انہوں نے جمع کیے، اور یہ کام 18-20 سال تک اس ادارے نے کام کیا۔ یہ ادارہ پھر دوسری جنگ عظیم میں بمباری سے تباہ ہو گیا، تو انہوں نے جو رپورٹ شائع کی اس رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے مختلف علاقوں سے مختلف ادوار کے ہم نے قرآن مجید کے 42,000 نسخے حاصل کیے، ان نسخوں میں سوائے اس کے کہ کہیں پرنٹ کی کوئی غلطی ہو جو عام بات ہے، کوئی غلطی ہمیں نظر نہیں آئی۔ یہ کتاب وہی کتاب ہے جس شکل میں کتاب آئی تھی، ہم نے اس دور کے نسخے بھی لیے اور آج دنیا کے اندر جو نسخے پھیلے ہوئے ہیں ان کو بھی لیا، درمیانی دور کے بھی ہم نے نسخے لیے، سب پر تحقیقی کام ہم نے کیا، اور اب ہم یہ رپورٹ شائع کر رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی غلطی ہمیں نہیں ملی۔ کیونکہ بائبل کے اندر انہوں نے وہ کچھ ہزاروں کی وہ فگر ہے کہ اس ہزاروں انہوں نے کہا کہ اتنی غلطی اس میں ہم نے نوٹ کر۔ یہ ہے اس کتاب کی حفاظت، جس کے بارے میں یہ غیر مسلموں کا اعتراف۔ اور ایک مشہور ہندو ڈاکٹر چوٹو پاڈیا، یہ 1904 میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ شخص انہوں نے پھر کتاب لکھی وائی آئی ایمبریسڈ اسلام۔ اس کتاب میں پھر یہ لکھتا ہے کہ میں مطالعہ کا اس قدر شوقین تھا کہ شاید ہی کوئی لائبریری ایسی ہو جس لائبریری میں جس لائبریری کی کتابیں میرے مطالعہ میں نہ آئی، اس قدر میں شوقین تھا۔ میں نے اپنے مذہب کی کتابیں بھی سب کچھ وہ پڑھی، مگر ایک چیز جو ہمیشہ مجھے کھٹکتی رہی وہ یہ کہ جب بھی میں کوئی بات اپنے روحانی پیشواؤں کے حوالے سے وہ پڑھتا کتابوں میں، تو میں ہمیشہ سوال کرتا کہ کیا یہ بات جس روحانی پیشوا کے حوالے سے لکھی ہے، کیا واقعی انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، وہاں تک کیا یہ سند جاتی ہے کہ نہیں، یہ چین وہاں پر صحیح ہے کہ نہیں۔ تو کہتے وہاں پر آ کر میں ایک شبے میں پڑ جاتا کہ پتہ نہیں یہ بات ان کی اپنی ہے یا کسی نے اس کی طرف منسوخ کی۔ کہتے ہیں کہ اس دوران جو ہے تو میرا تعارف مسلمانوں کی کتاب کے ساتھ ہو گیا، اور مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ وہ ہو گیا، اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حیرت انگیز طور پر کہ قرآن مجید کی عظمت کا تو کیا کہے، وہ تو بہت عظیم ہے۔
میں نے احادیث کے حوالے سے بھی وہ لکھتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک ایک بات کی سند جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تک جو ہے نا وہ سند پہنچی ہوئی. اور جب قرآن مجید کا وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے مطالعہ کیا تو ان کے ڈاکٹر چوٹوپاڑیا کے الفاظ ہیں کہ اوہ what a relief to find a true historic book, کہ بہت ہی میرے دل کو ٹھنڈک وہ مل گئی کہ میں نے واقعی ایک ایسی کتاب جس کے بارے میں آنکھ بند کر کے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ کتاب ہے, یہ وہ الفاظ ہے کہ جس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, آج مجھ تک یہ الفاظ اگر سن لیتے وہی الفاظ. تو یہ قرآن مجید کی غیر مسلموں کے سامنے قرآن مجید کا شان نمبر 1 ہے کہ یہ محفوظیت ایک محفوظ کتاب ہے, آج تک اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکتا. وہ اگر کوئی شخص پر ایمان نہیں لاتا تو ان کا اپنا مسئلہ ہے, مگر اس بات کا کوئی جواب بھی اس کے پاس نہیں. نمبر 2, دوسری چیز جس کے حوالے سے قرآن مجید ایک سپریم کتاب ہے وہ ہے انقلابیت. اس کتاب نے 22-23 سال کے عرصے میں جس طرح انقلاب برپا کر کے ایک نئی قوم پیدا کر دی, ایک نیا دماغ پیدا کر دیا, ایک نئی طرز حکومت کی بنا ڈالی, وہ اور کسی کتاب کے حصے میں بات نہیں ہے. وہ جو اقبال کے الفاظ ہیں کہ مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید قوم آئین و حکومت آفرید, کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چند دن حرا کے اندر خلوت گزید وہ ہو گئے, قوم و آئین و حکومت ایک نئی قوم لے آئے, ایک نئی حکومت لے آئے, ایک نیا آئین اپنے ساتھ لے آئے کہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یہ جو خلوت گزید ہوئی ہے تو یہ کیا انقلاب ہو رہا ہے, یہ کیوں کس قسم کی کتاب وہ لے آئے کہ وہ لوگ زمین پر پڑے ہوئے تھے ان کو روحانی اعتبار سے آسمان تک پہنچا دیا. یہ انقلاب, ٹھیک ہے, یہ انقلاب ہے. چنانچہ اس کے بارے میں وہ تو مشہور الفاظ بار بار آپ نے سنے ہوں گے, یہ جو غیر مسلم کا چونکہ میں حوالہ دے رہا ہوں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کے الفاظ, کہ جب انہوں نے دی 100 کتاب میں سب سے اونچا مقام جو دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو انہوں نے پھر بعد میں اس کی تشریح کی ہے کہ یہ جو شخص ہے اور ان کی کامیابی کا راز کیا ہے, یہ جو میں اس کو نمبر 1 پر رکھتا ہوں تو یہ کس چیز کی وجہ سے, وہ کیا انسٹرومنٹ تھا جس نے آ کر اس شخص کو کامیابی کے اس مقام تک پہنچا دیا. تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بھی در حقیقت قرآن مجید ہی ہے, یعنی یہ کتاب ہے. یہ کتاب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی تو اس نے آ کر اتنا بڑا اور اتنا ایک دیرپا انقلاب برپا کر دیا. تو انقلابیت کے حوالے سے جس کتاب نے ایک تھوڑے عرصے میں انسان کے بیرون اور اندرون سب کچھ کو بدل ڈالا وہ ہے قرآن مجید. اور نمبر 3, تیسرا حوالہ محکمیت. اس کتاب نے جو بات کہہ دی, 1400 سال میں ہماری سائنس کتنی کلابازیاں بدلتی رہی, سائنس ادھر سے ادھر ہو گئی, مگر جو بات اس کتاب نے کہہ دی بس وہ پتھر کی لکیر ثابت ہو گئی. سائنس نے کہا کہ دی سن از اسٹیشنری, سورج ساکن ہے, اور بڑے عرصہ تک سائنسدان یہ بلیو کرتے تھے کہ سورج ساکن ہے, اور قرآن میں شروع سے لکھا تھا کہ سورج متحرک ہے, وہ حرکت میں. سائنس کو پھر واپس آنا پڑا, یہاں تک کہ جس سائنسدان نے آ کر پھر انہوں نے جو مشاہدہ اور جو معائنہ کیا اور انہوں نے جو رپورٹ شائع کی تو اس نے کہا کہ دی سن از ٹریولنگ تھرو اسپیس, قرآن 1300 years ahead of its age, کہ وہ بات جو قرآن مجید میں آئی تھی 200 سال ادھر ادھر پھر کر سائنس پھر ادھر آ گئی کہ سورج جو ہے وہ ساکن نہیں, وہ تو متحرک ہے. اور اس طرح بعض دوسرے معاملات میں جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کا معاملہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جدید دور کے سائنس کو بھی بالکل ایک بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے. اسٹیفن ہاکنگ بابائی فزکس, اس بابائی فزکس نے کائنات کی تخلیق کا جو نظریہ پیش کیا ہے وہ نظریہ وہ ہے جس کے اشارات سارے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. تو یہ تیسری بات جو ہے محکمیت کے حوالے سے کہ اس کتاب کے اندر جو بات آ گئی, خواہ وہ پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے آ گئی, وہ میتھس کے حوالے سے آ گئی, وہ فزکس کے حوالے سے, وہ بایولوجی کے حوالے سے وہ آ گئی, جو بات اس کتاب میں آ گئی تو اس بات کو آج تک کوئی غلط ثابت نہیں کر سکا. یہ 3 حوالے وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن مجید ہر غیر مسلم کے لیے بھی ایک بڑی سپریم کتاب ہے.
اب آ جائیے قرآن مجید کی وہ عظمت جو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کتاب کو مانتے ہیں. یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس پہنچی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، ایک ایسی کتاب جو کہ موعظت ہے. نمبر 1 وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے، ٹریٹمنٹ ہے، علاج ہے اس کے لیے جو کچھ کے سینوں میں ہے، ان بیماریوں کے لیے علاج ہے. وہدن، نمبر 3 اور ہدایت ہے. اور نمبر 4 ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنین کے لیے رحمت ہے. یہ 4 فنکشنز قرآن مجید کے سامنے آ گئے. نمبر 1 موعظہ، نمبر 2 شفاء لما فی الصدور، سینوں میں جو روگ ہے اس کے لیے علاج، نمبر 3 ہدایت، اور نمبر 4 رحمت. یہ جو 4 فنکشنز ہے اس کے حوالے سے اب میں مختصر بات آگے کروں گا. پہلی بات کی طرف آئیے. اے انسانوں، قرآن مجید تمام نوع انسانی کو خطاب کرتا ہے. اس سے پہلے جو بھی پیغمبر آئے وہ سارے پیغمبر جو ہے ان میں سے ایسا پیغمبر نہیں تھا جس نے پوری نوع انسانی کو، یا ایسی کتاب جس نے پوری نوع انسانی کو خطاب کیا ہو. یہ صرف قرآن مجید کا خاصہ ہے کہ وہ یا ایھا الناس تمام انسانوں کو وہ مخاطب کرتا ہے. قد جاءتکم موعظہ، یقیناً تمہارے پاس آ گئی ہے، پہنچی ہے وہ کتاب جو کہ موعظہ ہے. موعظہ اب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں واعظ، ٹھیک ہے. تو واعظ کا مطلب ہے ہر وہ بات، ہر وہ تقریر، ہر وہ خطبہ کہ وہ انسان کے دل کو نرم کر دے، اس کو کہتے ہیں واعظ یا موعظہ. اور جو میں نے آغاز میں بات کی کہ یہ جو ہمارا جو جسم اور بدن ہے اس کو بیماری لاحق ہوتی ہے، تو اس کے علامات یہ ہوتی ہے کہ انسان کھانا پینا وہ چھوڑ دیتا ہے، کبھی اگر بخار ہو تو وجود گرم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ویٹ لاس ہو جاتا ہے کہ وزن کم ہو جاتا ہے. یہ ظاہری علامات ہیں. یہ جو اندر کا وجود ہے، اندر کا وجود، اس کی صحت اور بیماری، اس کی صحت کا نام ہے دل کی نرمی، اور جو جب بیمار پڑ جائے تو اس کا نام ہے دل کی سختی. اور یہ جو دل کی نرمی اور سختی ہے، یہ دل جب نرم ہو تو مطلب یہ کنیکٹڈ ہے اللہ کے ساتھ، سارا معاملہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے. لیکن اگر یہ سخت ہو جائے تو مطلب ڈسکنیکشن ہو گئی ہے. اب اللہ اور انسان جو ہے نا وہ گویا کہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، دور چلے گئے. تو انسان کی اصل تباہی، انسان کا اصل مسئلہ وہ اللہ سے دوری، اللہ سے غفلت ہے. ایک انسان اگر اللہ کے قریب آ گیا اس کے سارے مسائل حل ہو گئے. اور ایک انسان اگر اللہ سے دور ہو گیا تو دنیا کا سب کچھ اگر اس کو میسر ہو، اور دنیا میں سب سے بڑا عہدہ کون سا ہے؟ امریکہ کا صدر ہونا سب سے بڑا عہدہ. ایک شخص اگر اس رتبے پر بھی فائز ہو لیکن اگر وہ اللہ سے دور ہو جائے تو صفر ہو گیا. اور ایک انسان اگر انتہائی مفلس اور کلاش ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن اگر اس کا کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ ہو گیا، اللہ کے قریب ہو گیا، تو اس کا سارا مسئلہ حل ہو گیا. دل کی سختی اور دل کی نرمی. اب یہ جو دل پر جب سختی طاری ہو جائے تو اس کا علاج ہے در حقیقت قرآن مجید. اور اس کو قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں قساوت قلبی، طبع قلبی، قساوت قلبی. چنانچہ یہود کے بارے میں قرآن میں آیا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. پھر ان کے دل سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی آگے بڑھ کر، پتھروں سے بھی آگے بڑھ کر. تو جب دل سخت ہو گئے تو ایک اور اللہ کے مابین جو ہے وہ فاصلہ پیدا ہو گیا اور پھر بڑھتا چلا گیا. اور یہی بات تھی جو کہ فرعون اور ان کے اعیان کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ اللہ کے ساتھ وہ ہوا تھا، وہ بھی یہ جو میں آیت جو زیر بحث آیت ہے اس آیت سے تھوڑا آگے جا کر اسی سورۃ یونس میں پھر وہ بات آتی ہے
کہ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک، کہ یا اللہ یہ جو فرعون اور اس کے اعیان ہیں ان کو تو آپ نے سب ریسورسز دے رکھی ہیں، سب کچھ دیا ہوا ہے، یہ ریسورسز استعمال کر کے وہ لوگوں کو آپ سے دور کر رہے ہیں، آپ کی دشمنی پر لوگوں کو ابھار رہا ہے انہی ریسورسز کے ذریعے جو آپ نے دے رکھی ہے، یا اللہ یہ ریسورسز ان سے واپس کھینچ لے لیں واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، یہاں تک کہ رؤیت عذاب تک یہ پھر اس کے قریب نہ آ جائے۔ دل کی سختی یعنی اتنی بڑی بیماری، تو قرآن مجید کا پہلا کام یہ ہے کہ یہ کتاب انسان کے سخت دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال کے الفاظ ہیں کہ نیش و نوشی بولی سینہ بہل، چار سازی ہائے دل از اہل دل۔ کہتے کہ بولی سینہ ایک ڈاکٹر ہے، نیش و نوش، نیش وہ تیر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا چاقو۔ ایک ڈاکٹر سرجن جو ہوتا ہے وہ یا تو علاج یہ کرتا ہے کہ اگر کوئی کڈنی سٹون ہے تو چاقو سے کام لے گا نا، وہ سٹون ہٹاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نیش۔ اور یا اگر وہ فزیشین ہے تو کوئی دوائی پلائے گا کہ یہ لے لو اور اتنے چمچ صبح اور دوپہر شام، اس کو کہتے ہیں کہ نوش۔ تو ایک بات کہتے ہیں کہ نیش و نوشی بولی سینہ بہل، کہ بولی سینہ ڈاکٹر کے اس کی سرجری اور اس کی دوائی سے اسے گزر جاؤ۔ چار سازی ہائے دل از اہل دل، یہ دل اگر بیمار پڑ جائے تو پھر تو تمہیں اہل دل کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اور جو شروع میں نے کہا کہ سب سے بڑا اہل دل در حقیقت یہ قرآن مجید، تو قرآن مجید کا پہلا فنکشن یہ ہے کہ یہ انسان کے سخت دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اب اس کو آگے آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھیے۔ دیکھیں ایک زمیندار ہے، کسان ہے، تو اس کو کچھ زمین ملی ہے، اور وہ زمین ایسی ہے، ایک ٹکڑا ہے، ایک کنال زمین ہے کہ اس پر 10-12 سال سے یہ خودرو اور جھاڑ جھنکار قسم کے پودے وہ وہاں پر زمین پر موجود ہیں۔ تو یہ کسان جب زمین آ کر جب یہ دیکھتا ہے تو ایک قسم کا بے وقوف شخص وہ ہوتا ہے، کہتے یہ جو پودے ہیں خودرو جھاڑ جھنکار، اس کو بس اوپر سے کاٹ لو تو بس ٹھیک ہے، اس میں پھر آپ کوئی مفید فصل، یہ گندم جوار وغیرہ پھر وہ نہیں۔ مگر وہ جب ایسا کرتا ہے تو بڑی بے وقوفی ہوگی۔ جس شخص نے اوپر سے تو یہ غلط قسم کے پودوں کو تو کاٹ لیا، اور اس کی جڑیں زمین کے اندر ابھی ہیں، تو لہٰذا اس کے اوپر اگر اس نے گندم اور جوار کا بیج وہ ڈال دیا تو زمین سے جو نرشمنٹ وہ مل رہی ہے وہ جڑیں لے رہی ہیں، جو کہ جھاڑ جھنکار کے غلط قسم کے پودوں کی جڑیں زمین میں تو ابھی موجود ہے۔ اصل جو تیاری کرنی تھی وہ تو یہ تھی کہ یہ جو غلط پودے ہیں ان کو جڑوں سمیت زمین سے نکال دیا جائے تاکہ ان کی جڑیں زمین میں نہ رہ جائے، تو پھر اس کے اوپر اگر آپ گندم اور جوار وغیرہ اگر آپ بوئیں گے تو ان کو سارا جو نیوٹریشن ہے زمین سے تو ان کو حاصل ہوتا رہے گا۔ تو ایک عقل مند کسان یہ کرتا ہے تو کہ سب سے پہلے اس زمین کو پانی دے دیا جائے۔ پانی اس نے زمین کو دے دیا ہے، زمین نرم ہو گئی۔ اب یہ جا کر بیٹھ گیا، جو پہلا جو پودا تھا اسے 2 انگلیوں میں پکڑ کے جڑ سمیت اکھاڑ دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اور ساری زمین اس نے صاف کر دی۔ ٹھیک ہے، اب یہ زمین اوپر سے بھی صاف ہو گئی اور نیچے سے بھی جڑوں سے صاف ہو گئی، تو اب اس میں اگر وہ کوئی مفید فصل بونا چاہے تو وہ بو سکتا ہے۔ اسی چیز کو آپ توجہ سے اپنے آپ سامنے رکھیں اور پھر اگلی آیت کو پڑھیں۔ اے انسانوں، تمہارے پاس پہنچی ہے تمہارے رب کی طرف سے وہ تحفہ کیا ہے؟ موعظہ، وہ موعظت ہے، وہ دل کی زمین کو نرم کرنے والا ہے۔ لہٰذا دل کی زمین اگر نرم نہیں ہے تو اوپر سے تو آپ نے جھاڑ جھنکار کو ہٹا لیا ہے مگر اندر تو اس کی جڑیں بھی موجود ہے۔ لہٰذا دل کی زمین کو نرم کرنے والا اگر کوئی پانی ہے تو وہ پانی ہے قرآن مجید، اور کہیں کوئی پانی نہیں ہے جو دل کی سخت زمین اس کے ساتھ جو ہے وہ نرم کی جا سکے۔ تو پہلا کام ہے موعظہ۔ نمبر 2، جب زمین نرم ہو گئی تو کسان بیٹھ گیا اور ایک ایک پودے کو، غلط قسم کے پودوں کو ایک ایک کر کے اکاڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن مجید کا دوسرا کام یہ ہے کہ اب یہ ان بیماریوں کو، جو بیماری کے جو پودے زمین، دل کی زمین کے اوپر وہ اگائے ہیں، ان کو ایک ایک کر کے اب یہ اکاڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہے؟
ہمارے وجود کے اندر جو یہ تمام بیماریاں ہیں اور جس قدر بھی شر اور فساد ہے، اس شر اور فساد کی جو ماں ہے، ماں وہ ہمارے وجود کے اندر نفس امارہ کی شکل میں موجود ہے، وہ ام الخبائث ہے جو کہ ہمارے وجود کے اندر ہے۔ تو عارف رومی فارسی میں کہتے ہیں کہ مادری بدھا بت نفسی شماس ذاتی ای بت مارو آبت اجدہاس۔ مادری بدھا، یہ تمام جو آپ کو باہر جو بت نظر آ رہے ہیں ان تمام بتوں کی ماں جو ہے بت نفسی شماس، وہ تمہارے نفس کا بت ہے۔ تم باہر سارے ہی بتوں کو توڑ دو، لیکن یہ بت اگر زندہ ہے، اگر موجود ہے، تو پھر آپ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ ذاتی ای بت مار، کیونکہ یہ جو باہر کے بت یہ سارے مار ہیں، سام ہے، وہاں ای بت اجدہاس، اور یہ جو اندر جو بیٹھا ہوا ہے یہ سام نہیں، یہ اجدہا ہے، اجدہا۔ تو اس اجدہا کے مقابلے میں وہ کتنے بھی آپ نے سام جمع کر لیے ہیں، ان تمام ساموں کو یہ ہڑپ کر سکتا ہے۔ اور حافظ شیرازی بھی اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ حافظہ اگر بت شکست کی خوشنواش، کہ حافظ تم نے باہر جا کر اگر بتوں کو توڑا ہے تو اس پر تم بہت زیادہ فاخر اور مغرور مت ہو۔ خود پرستی کم طرز اسنام نیس، یہ اندر کا جو آپ کا جو بت ہے تو اصل میں بتوں کا باپ تو اندر بیٹھا ہوا ہے، جب تک اس کو آپ نے ہلاک نہیں کیا، اس کو آپ نے اگر ہٹایا نہیں ہے تو پھر آپ نے باہر تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ یہ نفس امارہ ہے جس کی کوک سے یہ ساری بیماریاں اور انسانی وجود کے اندر سارا شر اور فساد جو ہے وہ سارا ابل رہا ہے، وہ سارا نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ خودرو پودے، وہ جھاڑ جھنکار جو دل کی زمین پر وہ جو اگائے ہیں وہ کیا کیا ہے؟ نمبر 1 تکبر کا پودا ہے۔ یہ پودا جب تک دل کی سرزمین کے اوپر ہے انسان اللہ کے قریب نہیں آ سکتا، فاصلے بڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ ابلیس کا سٹینڈ کیا تھا، کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین، انہوں نے انکار کیا، تکبر کیا، بھئی کہاں میں اور کہاں یہ انسان، میں اس کے سامنے کیوں سے سجدہ کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے ہوں اور آگ جو ہے وہ تو اوپر کو اٹھتی ہے اور یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ تو ابلیس کے راندہ درگاہ رب ہونے کی جو کاز ہے، جو وجہ ہے، وہ ہے تکبر۔ یہ پودا وہاں پر وہ موجود تھا، لہذا ایک حجاب کر دیا ہے۔ یہ جتنے بھی قرآن مجید میں جو بیان ہے، جو مختلف قومیں جو گزری ہیں یا جو ہلاک ہوئی ہیں، ان میں سے پیغمبر کی مخالفت پر سب سے پہلے جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ وہاں کے متکبرین اور مستکبرین تھے، کہ ان لوگوں نے اگر دوسرے لوگ اگر پیغمبر کی بات کو قبولیت پر کچھ آمادہ بھی ہو گئے تھے، مگر ان متکبرین نے ان کا راستہ بھی بند کر دیا۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومی، قوم کے جو متکبر جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ بات قابل قبول نہیں۔ اور پھر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نبوت اور رسالت کے راستے میں سب سے بڑا پتھر جو ثابت ہوا یہود کے وجود کی شکل میں، یہود ان کا بھی اصل سٹینڈ یہ تھا، یہی تکبر تھا کہ بھئی ہم تو 2000 سال سے جتنے بھی پیغمبر ہیں بنی اسرائیل میں آ رہے ہیں، قاضی مفتی علماء سب ہمارے اندر ہیں، ہم سے بڑھ کر بھی کوئی دینی روحانی حقائق کا جاننے والا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم ایک ایسے نبی کو جو جن کے پاس کوئی مکتب کا مدرسے کا کوئی علم نہیں ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو کیسے مانیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے نعوذ باللہ یہ فیصلہ بدلنا چاہیے، اور اگر وہ فیصلہ بدلتا نہیں ہے تو پھر تو یہ ہے کہ ہم اس شخص کی مخالفت کریں گے اور آخر دم تک کریں گے، اور یہ نبوت اور رسالت، اس نبوت اور رسالت کو ہم چلنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا یہ جو رات جو مغضوب علیہم گروپ جو وہ بن گیا، اللہ سے اتنا دور جو ہو گیا، جن پر اللہ کا غضب اور پھٹکار ہو رہا ہے، تو اس کی اصل وجہ یہی پودا تھا جو دل کی سرزمین پر اگایا تھا، تکبر کا پودا۔ لہذا شفاء لما فی الصدور میں کہ دل کی زمین پہلے نرم کرنے کی ضرورت تھی، قرآن کا پانی دے دیا موعظت کی شکل میں، تو موعظہ نے دل کی زمین نرم کر دی۔ اب بیٹھ گئے تو ایک ایک اس سے پودا اب وہ
اکھاڑنا ہے تو لہٰذا اس میں سے پہلے تکبر کا پودا ہم نے اکھاڑ دیا. ٹھیک ہے. نمبر 2 دوسرا پودا وہ ہے ریا کا پودا. ریا نام و نمود. یعنی ہم لوگ تو اس کو ویسے چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایک ایک جو بیماری ہے اس کا سر رشتہ شرک کے ساتھ جوڑتا ہے. شرک کے ساتھ. تکبر کہ الکبر ردائی کہ بڑائی یہ تو میری چادر ہے. اب اللہ کے علاوہ اگر کوئی انسان جو ہے نا اپنے آپ کو اپنی بڑائی کو اگر وہ اپنے آپ کو پروجیکشن اپنی وہ شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آ گیا. تو شرک اور کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام کہ مطلب جی خدا اللہ کی کسی یا تو ہے کہ کسی نے کہا کہ اللہ کی جس طرح ذات ہے تو مخلوقات میں سے بھی کوئی ہے اس کو کہتے ہیں شرک ذات. یا ایک انسان یہ تو نہ کہے مگر یہ کہے کہ بھئی اللہ کی یہ جو صفات ہے اس قسم کی کوئی ایک صفت فلاں مخلوق کے اندر بھی موجود ہے. اللہ کو جس طرح تمام غیر کا پتہ ہے مخلوقات میں سے بھی کوئی ہے جس کو پتہ ہے تو مطلب یہ بھی شرک و شرک کی صفات میں ہوگی. تو اب ایک شخص ہے اگر وہ تکبر اگر اس کے اندر موجود ہے تو مطلب ہے کہ یہ تو شرک کے ڈانڈے پھر اس کے ساتھ وہ ملے گی. اچھا اب یہ جو ریا ہے نام و نمود ریاکاری. تو ریا کیا چیز ہے؟ وہ یہ کہ لوگوں کو انسان اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو لوگوں کے دکھانے کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایک شخص وہ پہلے وہ اس کا سجدہ جو ہے وہ 5 سیکنڈ کا سجدہ ہے مگر اس نے دیکھا کہ میرا کوئی بڑا ہے یا کوئی اور ہے وہ بھی اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے اس نے سجدہ 10 سیکنڈ کا کر دیا. اب پہلے تو ان کا اللہ ایک تھا جس کے لیے کر رہا تھا 5 سیکنڈ کا سجدہ. اب ان کے اللہ خدا دو ہو گئے. ایک تو وہ اللہ ہے اور ایک جو نیا خدا جس کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو 5 سیکنڈ ایک کو اور 5 سیکنڈ وہ دوسرے کو تو مطلب 2 ہو گئے. تو اس کا معاملہ بھی شرک کے ساتھ جا کر جوڑتا ہے. تو یہ اتنی خطرناک بیماری ہے ریا اور یہ نام و نمود. یہاں تک کہ میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو مقام 0 کا ہے 0 کا اس کو آپ کسی بھی ویلیو سے اس کو ضرب دے دے اس کو صفر کر دیتا ہے. 1 کھرب روپے ضرب 0 مساوی 0. کتنا بڑا فگر ہو اس کو آپ 0 سے آپ ضرب دے دے تو مساوی 0 آ جائے گا. یہی معاملہ اس ریا کا ہے. 1,00,000 سال کی عبادت ضرب ریا مساوی 0. مطلب اتنا خطرناک پودا ہے. چنانچہ جو حدیث شریف میں آئے ہیں 3 انسانوں کا معاملہ مشہور حدیث ہے کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ 3 بندے لائے جائیں گے اور یہ جو رتبے ہیں ان سے بڑھ کر تو کوئی رتبہ نہیں دنیا میں. ایک ہوگا شہید, دوسرا ہوگا عالم اور تیسرا ہوگا وہ مخیر شخص جس نے خیر خیرات صدقات اپنی دولت اس میں خرچ کی ہو. شہادت سے کوئی بڑا رتبہ نہیں. علمی دین حاصل کرنا بہت بڑا رتبہ ہے اور اپنا پیسہ روپیہ وہ خرچ کرنا لوگوں پر بہت بڑا رتبہ ہے. مگر ان میں سے ہر شخص جب اس سے پوچھا جاتا ہے شہید سے کہ آپ نے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم اور بدن اور صلاحیتیں دی تھی کہاں آپ نے کھپا دی تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو آپ کے لیے جان دے دی. تو اللہ تعالیٰ سے کہے کہ کذب تھا, تم نے جھوٹ بولا. یہ تو تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ آپ کو بہت بڑا بہادر کہیں, بہت بڑا دلیر لوگ آپ سے کہیں. آپ جیسا خدا تو وہ تھے, لہذا جن خداؤں کے لیے آپ نے یہ سب کچھ ہو کیا تھا جا کر مانگو, میرے لیے تو آپ نے نہیں کیا. کہتے اس کو آگ کے حوالے ہے. پھر عالم کا معاملہ بھی یہ ہوگا, ان سے سب کچھ پوچھا جائے گا اور وہ کہے گا میں نے اللہ آپ کے لیے جو علم مجھے حاصل کیا تھا کیا کہیں کہ قسم تھا تم نے بھی جھوٹ بولا. یہ تو صرف اس لیے تھا کہ لوگ مجھے شیخ الحدیث اور شیخ القرآن قرآن کہیں. لہٰذا جن لوگوں نے آپ کو وہ کہہ دیا جا کر ان سے وہ مانگ لے, میرے لیے تو نہیں کیا, ان کو بھی پہنچا دو. اور اس طرح جو مخیر شخص ہے اس کا معاملہ ہے. تو اب یہ سارے یہ 0 کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ریا اس کے ساتھ وہ ہو گیا. یہ جو مرض ہے قرآن مجید اس مرض کا صفایا کرتا ہے. تو وہ جو شفاء لما فی الصدور, ان میں سے نمبر 1 تکبر کا پودا, نمبر 2 یہ جو ریا ہے اور لوگوں یہ جو دکھاوا ہے لوگوں کو دکھانے والی جو وہ بات ہے, تو یہ معاملہ یہ اگر ہے یہ ایسا چوہا ہے جو سارا گلا اناج جتنا بھی ذخیرہ ہو سب کچھ ختم کرتا ہے. یہ صبح میں ایک ساتھی کے ساتھ جا رہا تھا
تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ لکڑی سے ایک ایسا ایک ووڈن کیس کسی نے بنائی ہوئی تھا بہت بڑا. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ پرانے زمانے میں لوگ وہ اناج جمع کرنے کے لیے اس قسم کے بڑے بڑے کیبنز وہ استعمال کرتے تھے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس میں سے کوئی سوراخ, اس میں سے کوئی چوہا اندر آ جاتا تھا. یہ اناج وہ تو مہینوں سالوں کا اس میں جمع کرتے تھے, تو ایک چوہا اندر آ جاتا تھا تو بس وہ سارا وہ اگر گندم ہے جوار ہے سب کچھ وہ پیچھے سے وہ کھا رہا ہوتا تھا. اور یہ گھر والے تو سمجھتے تھے کہ ہمارا وہ موجود ہے, اور جب کچھ عرصہ بعد جب وہ کھول دیتے تھے تو وہاں پر سارا بھوسا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, اس مثال کو یہ عارف رومی نے اپنی اس مثنوی بیان کیا ہے کہ اول جان دفع شرری موسکن بعد ازا انبار گندم کوشکن, کہ میرے پیارے بھائی سب سے پہلے تو اس چوہے کا سر کچل دو جو اس کیبن کے اندر وہ آیا ہوا ہے, وہ تو سارا آپ کا جو اناج ہے سارا گلا ہے اس کو زیرو کر رہا ہے. تو وہ یہ بات سمجھا رہا ہے کہ یہ جو ریا اور دکھاوا ہے, جب تک کہ یہ بیماری اور یہ پودا اگر آپ نے ختم نہیں کیا ہے تو جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کو جو ہے نا اس کو وہ زیرو کر رہا ہے. اس کا علاج کیجیے. اس کا علاج کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے شفاء لما فی الصدور کے حوالے سے وہ ہے قرآن مجید. نمبر 3, تیسری بیماری حسد کی بیماری, وہ بھی بہت خطرناک بیماری, وہ بھی شرک کے ساتھ انسان کو ملا دیتا ہے. یہود کا معاملہ اصل میں یہ ہو گیا تھا. حسد من عند انفسهم ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضل, کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دے رکھا ہے, دوسرا شخص کہتا ہے کہ نہیں یہ تو اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا, یعنی میری رائے یہ ہے کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا, اللہ کی رائے تو یہ تھی کہ اس کو دے دی, اور یہ شخص اب اس کی رائے جو ہے کہ اللہ کی رائے کے مقابلے میں آ گئی. یہ بالکل شرک والا معاملہ ہے, بہت بڑا بہت خطرناک پودا پھر جو ہے وہ حسد کا ہے. لہذا یہ جو سارے پودے ہیں, جب قرآن مجید کا دوسرا فنکشن ہے کہ جب اس کے ذریعے سے دل کی زمین نرم ہو گئی تو ایک ایک پودے کو بیچو اور ایک ایک پودے کو وہاں سے اکھاڑو. ٹھیک ہے, یہ کام ہو چکا. کسان جب اس طرح زمین کو نرم کرنے کے بعد اس سے جاڑ جنکار کو جڑوں سمیت ہٹا دے تو پھر تیسرا کام کیا کرتا ہے کسان؟ اب وہ گندم یا جوار لا کرنا وہ بیج وہاں بکھیرتا ہے اس زمین میں. ٹھیک ہے, زمین اب بالکل تیار ہو گئی ہے. یہاں پر کیا ہے؟ وہ ہدن. تیسرا کام قرآن مجید کا ہے ہدایت. اب یہ ہدایت کا بیج ہے کہ اب یہ بیج جو ہے وہ دل کی زمین میں جو ہے اس کو پھینک دو, تو اب وہاں سے جو ہے نا, چونکہ نیچے سے وہ غلط قسم کی جڑیں اب نہیں ہیں, لہٰذا اب اس کو نیچے سے صحیح نرشمنٹ ملتی رہے گی. یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید کے آغاز میں آئی کہ ہدی للمتقین, یہ وہ پاک دل لوگوں کے لیے, یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یعنی یہ بیج جو ہے ایمان کا جو بیج ہے تو یہ ان دلوں میں گر کر سکتا ہے جن کی اس طور پر صفائی ہو چکی ہو. لیکن اگر یہ صفائی نہ ہوئی ہو اور اوپر سے انسان نے دستار باندھ لیا ہے اور اوپر سے بڑا کرکرا بنایا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو وہ ٹھیک ٹھاک کر لیا ہے, مگر اندر سے تو معاملہ کچھ اور ہے, تو پھر دینداری جو ہے وہ پھر ایک دکانداری کی شکل اختیار کر لیتی ہے, کیونکہ اندر سے چونکہ صفائی نہیں ہوئی تھی, بس اوپر سے صرف وہ یونیفارم بدل گیا. وہ مثال میں بہت دیتا ہوں, اخبار میں جو کارٹون آیا تھا کہ یہ پولیس کے جو محکمے الگ الگ کر دیے گئے تھے, تو ایک نے جو وردی پہنی تھی تو اس پر بہت خوش تھا, تو جو کارٹونسٹ ہے اس نے جا کر سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا صرف وردی بدلی ہے یا اندر سے بھی بدلے ہو؟ مطلب ہے کہ اصل تبدیلی تو اندر سے ہونی چاہیے کہ انسان کے اندر ہو. تو لہٰذا جب اندر سے یہ ساری جڑیں سب کچھ یہ گندگی آپ نے وہ الگ کر دی, وہ ہٹائی, تو اب آ کر اس کے اوپر یہ وہ ڈالو یہ جو بیج ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی کے جو پانی کا جو کنواں ہوتا ہے تو اس میں کوئی کتا گر گیا تھا, تو وہ شخص آیا مولوی صاحب کے پاس, انہوں نے کہا کہ اسے کتا گر گیا ہے اب کیا کریں؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ اب اس سے 60 یا 80 یا 100 ڈول جو ہے پانی اس میں سے نکال دیں. تو انہوں نے وہ پانی نکال دیا اور پھر کچھ وقت کے بعد یہ پھر مولوی صاحب کے پاس ہے کہ مولوی صاحب وہ جو بدبو ہے وہ ابھی تک نہیں جاتی. نے کہا ٹھیک ہے یار 50 ڈول اور بھی نکال. تو پھر وہ لگے اور وہ 50 ڈول اور بھی نکال. پھر کچھ انتظار کیا, وہ بدبو ہے تو وہ پھر آ گئے مولوی صاحب, وہ جو بدبو ابھی تک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ذرا جا کے دیکھ. وہ جب مولوی صاحب آ گئے نیچے دیکھا تو کتا اسی طرح کنویں میں پڑا ہوا ہے.
یعنی یہ ڈول اور پانی نکالنے تھے مگر کتے کو نہیں نکالا تھا. تو نے کہا یار یہ کتے کو تو پہلے نکالو تو بعد میں یہ ڈول پانی آپ نکالیں گے تو بدبو ہو جائے گی. تو مطلب ہے کہ اندر اگر کچھ آلائش ہے, اگر کچھ زنگ ہے, وہ چیز اگر اندر سے نکلی نہیں اور اوپر سے آپ ہدایت ڈال بھی دے, ہدایت کا لباس اس کو آپ پہنا بھی دے, تو وہ چیز پھر اس میں وہ میننگ فلنس وہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ نتیجہ وہ پیدا نہیں کر سکتا. کیونکہ یہ جو شروع میں نے کہا کہ یہ جو دل ہے اس کے اندر اگر یہ چیزیں جمع ہو گئی ہے تو اب یہ اب پورے وجود پر وہ جو گندگی ہے پورے وجود پر جو ہے وہ یہ دل پھینک رہا ہے. وہ بہت اچھے انداز میں کہا ہے صاحب نے, بہت پرانے صاحب ہیں کہ صافی سر چشم صاحب میکنت درجو اثر ہر سلیمو چشم بینا اس گر دل روشن است. صاحب رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی کا ایک چشمہ ہے اور اس سے جو پانی نکل رہا ہے اس کا رنگ اگر بلو ہے, اب اسی چشمے سے آپ نے 10 چھوٹی ایسے چھوٹے نالے آپ نے نکالے ہیں, تو ان 10 نالوں میں جو پانی آئے گا اس کا رنگ کیسے ہوگا؟ وہ بھی بلو ہوگا رنگ, کیونکہ چشمے سے تو بلو پانی نکل رہا ہے. تو صاحب کہتا ہے کہ صافی سر چشمہ صاحب میکنت درجو اثر, کہ وہ جو چشمہ ہے تو اس سے جتنے بھی وہ نالے نکلتے ہیں اس میں اس کا اثر جاتا ہے. ہر سلیمو چشم بینا اس گر دل روشن است, کہتے ہیں یہ دل کے اندر اگر روشنی ہے تو یہ اپنی روشنی کانوں کے ذریعے پھینکے گا, ٹھیک ہے, تو کانوں سے انسان اچھی باتیں سننے کا اس کا شوق بڑھے گا. یہ دل کی روشنی ہے پھر آنکھوں کے ذریعے پھینکے گا, تو آنکھوں سے انسان جب اس کائنات پر نظر دوڑائے گا اس کو ہر جگہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی کاریگری اور اللہ کی صنعت یہ ساری چیزیں اس کو نظر آ جائیں گی. اور ایک دوسرا سر جس کے دل میں گند ہے وہ گند جب وہ پھینکتا ہے, وہ سیاہی یہ دل جب پھینکتا ہے تو اس کی آنکھوں کو کائنات میں سب کچھ نظر آتا ہے, اللہ کی کاریگری نظر نہیں آتی. اس کے کان سب کچھ جو ہے لہو لغب وہ تو سنتے ہیں, حقیقت شناس نہیں ہوتے, حقیقت وہ نہیں سنتے. تو مطلب ہے کہ دل کا معاملہ ایسا ہے کہ اندر سے اگر آپ نے اس کی صفائی نہیں کی ہے تو وہ یہ سب کچھ باہر پھینک رہا ہے, وہ آنکھوں کے ذریعے پھینک رہا ہے, وہ کانوں کے ذریعے پھینک رہا ہے, وہ دماغ کے ذریعے باہر پھینک رہا ہے, وہ باتوں کے ذریعے باہر وہ پھینک رہا ہے, ٹھیک ہے. تو قرآن مجید حقیقت اندر سے اس دل کا علاج کر رہا ہے. تو یہ تیسری بات ہو گئی کہ وہدن, کہ اب ہدایت کا بیج جو ہے دل کی صاف سرزمین میں ڈال دو. اب آخری بات ورحمت للمؤمنین, اور یہ جو کتاب ہے تو یہ مومنوں کے لیے رحمت ہے. یہ چوتھی بات بھی بہت اہم ہے. دیکھیں آپ نے سنا ہوگا وہ ٹچ سٹون کے بارے میں, کہ اس کو جس چیز کے ساتھ بھی آپ کو ٹچ کریں بس وہ سونے کا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ٹچ سٹون. یہ جو قرآن مجید کی دولت اور ہدایت ہے اس کو آپ دنیا کی جس چیز کے ساتھ آپ پلس کریں وہ چیز سونا بن جائے گی. کس معنی میں؟ انسان کی نجات والی شے بن جاتی ہے. ایک انسان اس کے پاس صحت ہے مگر قرآنی ہدایت نہیں ہے, اسی صحت میں وہ بدماشیاں کرے گا, اسی صحت کے ذریعے وہ سارے غلط کام کرے گا, سارے جرائم کرے گا, کیونکہ ہدایت نہیں اس کے پاس. لہذا یہ صحت یہ اس کو جہنم کے کھڈ میں لے جانے والی چیز ثابت ہو گئی. ایک انسان کے پاس دولت ہے مگر قرآنی ہدایت نہیں ہے, اس پر گل چھڑے اور اڑائے گا, شراب و کباب میں اس دولت کو وہ خرچ کرے گا. اسی دولت کے ذریعے وہ کام کرے گا کہ بس اس کا جو آئندہ اس کا جو حشر ہے اپنا حشر تباہ کر دے. تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اگر اس کے ساتھ قرآنی ہدایت ہے یہ بہت عظیم ہر ایک چیز کو ہے کہ دولت بن گئی. لیکن اس کے پاس سب کچھ, صحت بھی ہے, دولت بھی ہے, اولاد بھی ہے, ذہانت بھی ہے, لیکن اگر یہ قرآنی ہدایت کے بغیر ہے تو یہ سارا اس کے لیے وبال جان ہے. یہی چیز اس کے لیے جہنم کا مقدمہ ہے اگر قرآنی ہدایت اس کے پاس. تو اصل چیز یہ جو رحمت للمؤمنین کہ پھر تو ایک انسان کے پاس اگر یہ ہدایت آ گئی اس کی دکانداری بھی عبادت.
اس کے یہ جو شادی بیاہ اگر وہ اس طریقے سے ہدایت کے مطابق کرتا ہے وہ بھی عبادت. وہ گھر پر بیوی بچوں کے ساتھ وہ جو دنیاوی کام اس کے ہیں وہ بھی عبادت شمار ہے. مگر یہ وہ ٹچ سٹون ہے کہ بس یہ جس چیز کے ساتھ ہے، ورنہ وہ جو میرے مثال دی کہ اگر یہ چیز نہیں ہے تو دنیا کے اندر کوئی چیز نعمت نہیں ہے، بس ایک ہی نعمت ہے اور وہ نعمت ہدایت، قرآن کی ہدایت. ٹھیک ہے، تو وہ جو کسی نے کہا بہت سچ کہا کہ می کنت ویران دمول خانہ معمور را انگ بھی سیلاب باشد خانہ زمبور را. کہتے ہیں یہ شہر ہے، ٹھیک ہے، شہر کس قدر قیمتی چیز ہے، مگر کہتے ہیں شہر کی جو مکھی ہے اس کے لیے اصل تباہی یہ شہر ہے. اس کے چتے میں اگر یہ شہر نہ ہوتا تو کوئی شخص آ کر اس کو نہ کاٹتا اور جو مکھیاں اس میں نہ بنتی. بس یہی بات ہے اس کے لیے. تو کہتے ہیں کہ یہ جس چیز کو ہم لوگ نعمت سمجھتے ہیں وہ ساری چیزیں تو وہ تو آ کر انسان کے لیے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. ایک شخص کے پاس پیسہ ہے، ادھر جا رہے ہیں، ڈاکو سے آئے، اس کو پیسہ لینا چاہتے تھے اور بس اس کو وہاں پر کچھ مزاحمت ہو گئی، سب کچھ ختم. تو یہ دولت اس کے لیے دوبارہ جواب نہ دی. اس طرح ہر ایک چیز کو آپ لیں. تو یہ آخری بات ہے قرآن مجید ورحمۃ للمؤمنین. یہ قرآن ہدایت جس کو حاصل ہو گئی تو بس اس کا تو سب کچھ جو کچھ وہ کر رہا ہے اب اللہ تعالیٰ کی قرب اور نزدیکی کا ذریعہ یہ بنتی ہے. تو یہ چار کام ہمارے سامنے قرآن مجید کیا گیا کہ یہ انسانی شخصیت کے اندر جو باطنی انقلاب برپا کرتا ہے قرآن مجید، وہ باطنی انقلاب ان چار باتوں کا نام ہے کہ تمہارے پاس وہ چیز، وہ کتاب پہنچی ہے موعظہ، کہ وہ واعظ ہے، وہ دل کی سخت زمین کو نرم کرنے والی کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے دل کی زمین کو پانی دو. نمبر 2 وشفاء لما فی الصدور. پھر دل کی زمین نرم ہو گئی تو اب بیٹھ جاؤ اور ایک ایک جو ہے جو گندے پودے وہاں پر نکل آئے ہیں ان کو اکھیڑ دو. ان تمام گندے پودوں کی ماں جو ہے وہ ہے نفس امارہ، اور اس سے جو پودے نکل رہے ہیں اس میں سے تکبر کا پودا اس کو ہٹا دو، اس میں سے ریاکاری کا پودا ہے اس کو ہٹا دو، اور اس میں حسد کا پودا ہے اس کو ہٹا دو، اس میں دنیا پرستی کا پودا ہے اس کو وہاں سے نکال دو، ہٹا دو. تو یہ شفاء لما فی الصدور کا یہ دوسرا فنکشن ہو گیا. تیسرا فنکشن، جب یہ سارے پودے آپ نے ہٹا دیے، دل کی زمین بالکل ہموار ہو گئی، تیار ہو گئی، تو اب یہ کہ ہدایت کا بیج جو ہے قرآن مجید کی شکل میں جو ہے وہ ہدایت لا کر اب دل کی زمین میں جو ہے نا وہ بیج ڈالو. ٹھیک ہے، یہ 3 کام جب ہو گئے اور یہ قرآن ہدایت سے انسان مستفید ہو گیا، اب یہ جتنے بھی کام ہو دنیاوی کام کیوں نہ ہو وہ جب کرتے ہیں تو ان کاموں میں ان کے لیے اجر اور ثواب ہو، وہ بھی عبادت ہے. تو رحمت للمؤمنین، تو یہ کتاب جو ہے وہ مومنوں کے لیے یہ 4 کام ہے جس کے ذریعے سے قرآن مجید انقلاب برپا کرتا ہے. یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کی وہ عظمت کہ وہ لوگ جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں وہ اگر اس بات کو وہ سمجھ لیں تو وہ سب سے زیادہ اہمیت اس کتاب کو دیں گے. اب آخری بات، ہم کیا کریں؟ یہ قرآن مجید کے ساتھ یہ شغف اور یہ قرب ہمارا کیسے پیدا ہو؟ ظاہر بات ہے کہ جب تک ہم قرآن کو اپنے اوپر طاری نہیں کرتے، ایک انسان کو سر درد ہے، اس نے پیراسیٹامول گولی اٹھا لی، منہ میں رکھ لی اور نگل لی، اور اب یہ کہ اب اس نے گویا کہ یہ گولی یہ سب کچھ اپنے اوپر طاری کر دیا تو اب اس کا اثر وہاں پر سر درد ٹھیک ہو جائے. ٹھیک، قرآن مجید کو اپنے اوپر کے ہم طاری کریں، اور یہ جو طاری کریں اس کے لیے کہ 5 کام کرو ہر مسلمان کے ذریعے. یہ 5 کام کرو، قرآن مجید کے یہ اثرات آپ پر نکلنے شروع ہو جائیں گے. نمبر 1، اس کتاب کو دل کی گہرائی سے مانا جائے. ایمان تازہ دل کی گہرائی سے، یہ جو میں نے بات کی یہ وہ بات نہیں جو آلریڈی ہمیں حاصل ہے کہ ہم سب مانتے ہیں قرآن کو، مگر یہ ماننا ہماری زندگی کے اندر کوئی انقلاب نہیں پیدا کرتا. اصل ماننا وہ ہے جس نے دل کی دنیا کو ٹچ کر دیا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور عارف رومی کہتے ہیں کہ تازہ کن ایمان از گفتی زبان، ایمان تازہ کرو مگر صرف زبانی گفت سے نہیں. اے ہمارا تازہ کر دی در نہا، کہتے ہیں خواہشات نفسانی کو تو تم نے دل کے اندر تازہ کر رکھا ہے، ایمان کو